بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ بچے گھر میں بڑے خاموش رہتے ہیں، ماں باپ سے کوئی بات نہیں کرتے، شیئر نہیں کرتے، ہمیشہ خاموشی میں وقت کو گزارتے ہیں۔ ان کے دل و دماغ میں کچھ چل رہا ہوتا ہے، لڑکی ہو لڑکا ہو، گھر والے بولتے ہیں پتہ نہیں کسی سے بات نہیں کرتا، کسی سے شیئر نہیں کرنا چاہتا، لیکن وہ لائف میں ایک ایسا دوست بناتے ہیں جس سے وہ سب کچھ شیئر کرتے ہیں۔ گھر میں خاموش لیکن زندگی میں ایک ایسا دوست ہوتا ہے جس سے سب چیزیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ جو بچے گھر میں ہمیشہ خاموش رہتے ہیں یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہوتے ہیں، ذہن میں رکھیے گا۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بیٹا یا بیٹی ایسا ہے جو بالکل خاموش رہتا ہے، سائلنٹ رہتا ہے، کسی سے شیئر نہیں کرتا، اسٹڈی اچھی کرتا ہے، آپ کی بات مانتا ہے، اوبیڈینٹ ہے، سب کچھ ہے، آپ میں ساری اچھائیاں اس میں نظر آتی ہیں، لیکن وہ خاموش رہتا ہے، تو یہ بے انتہا خطرناک ہے، کیونکہ وہ اپنی پریشانی کسی سے شیئر نہیں کرتا، اور اس کا ایک ہی نقصان ہوتا ہے کہ اسے زندگی میں کوئی غلط دوست مل جاتا ہے یا کوئی ایسا شخص مل جاتا ہے جو مس گائڈ کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ اس کی باتوں میں آ کے آپ سے شیئرنگ بند کر دیتا ہے۔ اب بچے جب خاموش ہوتے ہیں تو ان کی سائلنٹ فیچرز کی وجہ کیا کیا ہوتی ہے، سائلنٹ پوائنٹس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلی چیز، والد صاحب، جو کہ گھر میں کچھ والد صاحب، سب نہیں، کچھ والد صاحب ہٹلر کی طرح رول پلے کرتے ہیں۔ گھر میں قدم رکھا، ٹی وی بند، سب بند، بچے ایک دم اسٹیچو ہو کے بیٹھ گئے۔ تو بچے شیئر کیسے کریں گے؟ بچے کیسے بتائیں گے باہر کسی نے مجھے دھمکی دی ہے؟ بچہ کیسے بتائے گا کہ باہر کوئی لڑکا مجھے سگریٹ پہ لے کے چلا گیا تھا؟ بچہ کیسے بتائے گا میرے سے یہ سب کچھ ہوا؟ نہیں بتائے گا۔ اس کے دماغ میں ایک ہی بات ہوگی، باپ آ گیا، خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ۔ اب والدہ کیا ہے، وہ اپنی بہنوں سے، رشتہ داروں سے موبائل پہ لگی رہے گی، بچے سے بات چیت نہیں کرے گی، اپنی بیٹی سے بات نہیں کرے گی، بھلا وہ کیسے شیئر کریں گے؟ جب لڑکا اور لڑکی دونوں گھر کے اس ماحول کو دیکھتے ہیں کہ باپ بھی ایک ہٹلر کی طرح ہے اور ماں اپنی بہن اور رشتہ داروں کو نہیں چھوڑتی فون پہ بات کیے بغیر، تو پھر بچے باہر کے کسی شخص کو تلاش کرتے ہیں، اور یہ یہاں سے خطرہ شروع ہوتا ہے۔ سب سے خطرناک ٹائم ہوتا ہے وہ قسمت ہے کہ اسے اچھا شخص ملا یا برا شخص ملا۔ اگر مل گیا برا تو سمجھو کام خراب۔ پچھلے ایک ہفتے میں میرے پاس 4 کیسز آئے ہیں جو لڑکیاں بھاگ گئیں گھر سے کسی اور لڑکے کے ساتھ۔ وہ شریف گھر تھا، سب کچھ بالکل ٹھیک تھا، لیکن وہاں سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ ماں اور باپ اپنے کام کے چکر میں اتنے پڑے ہوئے تھے کہ وہ اپنے بچوں کو بٹھا کے شام کو یہ تک نہیں پوچھتے تھے کہ دن میں نے کیا ہے، یہ 10 روپے میں نے تجھے دیے تھے، نے کہاں خرچ کیے، تو کیا چاہتا ہے، تو بننا کیا چاہتا ہے؟ حوصلہ نہیں دیتے، ہمت نہیں دیتے، بات نہیں سنتے۔ اس کا نقصان کیا ہوا؟ آج وہ 4 بچوں کے ماں باپ جو سے ہیں، آنکھیں سوجی ہوئی ہیں، چلا نہیں جا رہا، ڈپریشن کے مریض بن گئے ہیں، بچے گھر سے بھاگ گئے۔ اب بچے 1 منٹ میں تھوڑی بھاگتے ہیں، 1 منٹ میں کیا خراب ہو کے چلے جاتے ہیں، انہیں ٹائم لگتا ہے، 3-4 سال لگتے ہیں۔ جب گھر والوں سے نفرت ہونی شروع ہوتی ہے، پھر باہر والوں سے انہیں محبت شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایسی مسٹیک مت کریں آپ۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی سائلنٹ بچہ ہے، کوئی بات شیئر نہیں کرتا، اس کے پاس بیٹھیں، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اسے بتائیں میں تیرا دشمن نہیں ہوں، تاکہ اسے بلیو ہو جائے، اسے لگتا ہے آپ اس کے دشمن ہو۔ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ پاکستان میں 70% لڑکیاں لڑکے اپنا ہی گھر چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں جوانی کے اندر، ڈو یو نو؟ اس پہ میں نے ریسرچ کی تھی، کافی اسٹوڈنٹس کو وزٹ کیا تھا، اور ہزاروں اسٹوڈنٹس کے ایک ہی پڑھنے کو ملا تھا، میں اپنا گھر چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں، کہیں جاب لگ جائے میں گھر سے نکلنا چاہتا ہوں۔ ارے جاب لگنا بری بات نہیں ہے، نکلنا بری بات نہیں ہے، لیکن جو مائنڈ سیٹ میں ان کے بیٹھا ہے نا، میرا گھر میرے لیے دوزخ ہے، یہ اس کی اصل وجہ ہے ان کے والدین۔ اور والدین کیا بولتے ہیں؟ میرا بچہ بھاگی ہو گیا ہے، میرا بچہ خراب ہو گیا۔ کس نے کیا بھاگی، کس نے کیا خراب؟ مالی کا قصور ہوتا ہے نا، کہ پودے میں پھل نہ لگے تو مالی کو پکڑنا چاہیے نا، پودے کے کیوں خراب کہتے ہو؟ اگر آپ کا کسی بچہ خراب ہو گیا ہے، بات نہیں مانتا، جو مس اوبیڈینٹ کرتا ہے، باہر غلط راستے پہ چل پڑا ہے، تو اس کا قصوروار مالی ہے، پودا نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو پرورش کرو صحیح طریقے سے۔ 3 کام کرو جو بتانے لگا ہوں، آپ کے بچے بچ جائیں گے۔ پہلا کام، روزانہ ان سے شیئرنگ کرو، دوست بن کے جیو ان کے ساتھ، لمٹ رکھو باپ بیٹے کی، لیکن لمٹ ختم نہ ہونے دو، لیکن اسے یہ احساس ہو کہ مشکل وقت میں میرا باپ ہی میرا ساتھ دے گا، یہ ذہن میں رکھنا۔ دوسرا پوائنٹ، گھر کا ماحول ایسا بناؤ کہ روزانہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وقت 5-10 منٹ سارے بچوں کو اکٹھا کر کے بٹھاؤ، کمبائن کرو انہیں ایک جگہ، خود بھی بیٹھو، اسلامک باتیں ڈسکشن کرو، اسلامک اسٹوریز سناؤ، صحابہ کرام کی، نبیوں کی، پیغمبروں کی کوئی کہانی سناؤ انہیں، ان سے ڈسکس کرو، پھر ان سے پوچھو تاکہ وہ شیئرنگ کریں۔ اینڈ تھرڈ، لاسٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ، ان کے وقت پہ نظر رکھو، کتنے بجے اسکول جاتے ہیں، کتنے بجے آتے ہیں، کس سے ملتے ہیں، کتنے پیسے دیے تھے، اور جتنے پیسے دیے تھے اس کا حساب مانگو ان سے۔ کچھ ماں باپ تو اپنے بچے سے حساب تک نہیں مانگتے، یہاں سے سب سے بڑی غلطی شروع ہوتی ہے۔ دیکھتے ہیں چینل سروکار ود ریئل موٹیویشن، دوبارہ ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔